اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس استصحاب میں چل رہا ہے اور ہم نے گزشتہ دروس میں استصحاب کی تعریف، استصحاب پر دلیل اور استصحاب کے جو شرط ہیں ان کو بیان کیا، جن میں پہلی شرط تھی حالت سابقہ کا یقین، الحالت السابقہ المتیقنہ، یہ شرط اساسی تھی۔ دوسری شرط اساسی تھی استصحاب کے لیے جو ہم نے بیان کیا، شک فی البقاء۔ پھر شک فی البقاء کو علماء اصول نے دو قسموں کی طرف تقسیم کیا، شک فی المقتضی، شک فی البقاء فی المقتضی، اور شک فی البقاء فی الرافع۔ پھر یہ سوال کہ استصحاب کے لیے یا استصحاب شک فی البقاء فی المقتضی میں جاری ہوتا ہے یا شک فی البقاء فی الرافع میں جاری ہوتا ہے۔ بعض علماء اصول نے اپنی رائے پیش کی کہ استصحاب شک فی الرافع، استصحاب فی البقاء فی الشک فی الرافع میں جاری ہوگا، شک فی البقاء فی المقتضی میں جاری نہیں ہوگا۔ شہید رضوان اللہ تعالی علیہ جو صاحب کتاب ہیں، انہوں نے اپنی رائے بیان کی اور فرمایا کہ جو دلیل استصحاب ہے وہ عام ہے اور مطلق ہے، اس سے ہمیں کہیں ایسا سمجھ میں نہیں آتا کہ خاص ہو استصحاب شک فی البقاء فی الرافع میں یا شک فی البقاء فی الرافع سے خاص ہو، بلکہ استصحاب عام ہے۔ تو دلیل استصحاب مطلق ہے، تو لہذا استصحاب شک فی البقاء فی المقتضی ہو یا شک فی البقاء فی الرافع ہو، دونوں میں جاری ہوگا، استصحاب دونوں میں جاری ہوگا۔ ایک ہے وحدت الموضوع فی الاستصحاب، یعنی پہلی الحالت السابقہ المتیقنہ ایک، اور الشک فی البقاء فی الحالت الشک فی البقاء دو۔ اور ایک شرط ہے استصحاب کی صحیح ہونے کے لیے، وہ ہے وحدت الموضوع۔ استصحاب کی ایک شرط ہے وحدت الموضوع، یعنی موضوع دونوں کا ایک ہو، یعنی جو موضوع جس چیز میں ہمیں یقین ہے، جس کی حالت سابقہ کا یقین ہے، اسی میں ہمیں شک ہو، اسی میں ہمیں شک ہو، جس میں ہمیں یقین ہے حالت سابقہ میں، تو حالت اسی میں جو ہے وہ ہمیں کیا ہے، شک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یقین کسی شے کے بارے میں ہو اور شک کسی اور شے میں ہو، نہیں، بلکہ جس طریقے سے جس چیز میں ہمیں جس شک ہے اسی میں ہمیں، جس میں یقین ہے اسی میں شک ہونا چاہیے، یعنی دونوں جو ہے وہ متغایر نہ ہوں۔ اگر دونوں متغایر ہوں گی تو پھر استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں یقین ہے پانی کی نجاست کے بارے میں، تو پھر ہم شک کریں مثلا اس بخار کے بارے میں جو پانی سے بنا ہے، یعنی بھاپ، تو پھر وہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوگا، کیونکہ وحدت موضوع ختم ہو گئی۔
وحدت موضوع باقی نہیں رہی، وحدت موضوع نہیں ہے اس میں. بخار الگ ہے، پانی کی نجاست الگ ہے. اس لیے جس چیز کے نجاست پر ہمیں یقین تھا، اب جو ہمیں شک ہے وہ اس چیز میں نہیں ہے فعلا، بلکہ وہ بخار کی نجاست کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا ہے. اور بخار جو ہے وہ غیر الماء ہے. بخار پانی نہیں ہوتا، بھاپ پانی نہیں ہوتی، بھاپ الگ ہے، پانی الگ ہے. تو ایک ہی ہونا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے اسی کے بارے میں ہمیں شک ہو. یعنی اگر ہمیں یقین وضو کرنے کے بارے میں ہے کہ ہم نے جب صبح ہم آئے کلاس میں تو ہم نے وضو کی تھی، اور اب ہم دوپہر میں شک کریں ظہر کے وقت کہ کیا ہمارا وضو باطل ہو گیا، تو یہاں پر استصحاب ہم جاری کریں گے. کیونکہ جس چیز کی حالت سابقہ میں یقین ہے، جس کی حالت سابقہ متیقنہ ہے، اسی میں جو ہے وہ حالت لائقہ میں ہمیں شک ہے. تو موضوع جو ہے وہ ایک ہے، وحدت موضوع پایا جاتا ہے. لہذا اگر موضوع ایک نہ ہو، موضوع میں وحدت نہ ہو، تو پھر استصحاب جاری نہیں ہوگا. بہرحال جس طریقے سے یعنی حالت سابقہ متیقنہ شرط اساسی ہے، حالت لائقہ جو ہے وہ مشکوکہ یعنی حالت شک فی السابق اور یقین فی السابق اور شک فی اللاحق جو ہے، اسی طریقے سے شرط جو ہے وہ شروط میں سے وحدت موضوع بھی ہے کہ استصحاب کی شرط ہے وحدت الموضوع، کہ موضوع دونوں کا ایک ہو، جس کے بارے میں یقین ہے، جو یقین کا موضوع ہے وہی شک کا موضوع ہو، تو استصحاب جاری ہوگا. اور اگر موضوع میں اختلاف ہو گیا تو پھر استصحاب جاری نہیں ہوگا. یہ ہے آج کے ہمارے اس درس کا خلاصہ. مطابق العبارہ عبارت کی تطبیق کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں وحدت الموضوع فی الاستصحاب. استصحاب میں وحدت الموضوع یعنی موضوع کا ایک ہونا. ويتفق الاصولیون على ان من شروط الاستصحاب وحدت الموضوع. اور اصولیین نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ شروط استصحاب میں سے وحدت موضوع بھی ہے، یعنی وحدت موضوع شروط استصحاب میں سے ہے. ويعنون بذلك يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها. اور اس کو عنوان دیتے ہیں اس طریقے سے کہ شک اسی چیز کے بارے میں ہو، ان يكون الشك منصبا على نفس الحالة، اسی حالت پر التي كنا على يقين بها، جس کی یقین پر، جس میں ہمیں یقین تھا اسی میں ہمیں شک ہونا چاہیے. جس کی حالت پر ہمیں یقین تھا اسی کی حالت پر ہمیں شک ہونا چاہیے. جس چیز میں ہمیں یقین تھا اسی چیز میں شک ہو. فلا يجري الاستصحاب اذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين. بس استصحاب جاری نہیں ہوگا اگر مشکوک اور متیقن دونوں الگ الگ ہوں. اگر الگ الگ ہے، مشکوک الگ ہے، متیقن الگ ہے، تو پھر جو ہے وہ استصحاب جاری نہیں ہوگا. اگر متیقن کا موضوع الگ ہے اور مشکوک کا موضوع الگ ہے تو استصحاب جاری نہیں ہوگا. استصحاب جاری کب ہوگا؟ جب دونوں کا موضوع ایک ہو. مثلا اذا كنا على يقين بنجاسة الماء. مثلا اگر ہمیں یقین ہو پانی کی نجاست کے بارے میں، ہمیں یقین ہو پانی کی نجاست کے بارے میں، ثم صار بخارا، پھر وہ پانی مثلا بخار ہو گیا، بھاپ بن گیا. وشککنا فی نجاست هذا البخار، اور ہم شک کریں اس بخار، اس بھاپ کی نجاست کے بارے میں، لم یجری هذا الاستصحاب، تو پھر استصحاب جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنما كنا على یقین، اس لیے کہ جس چیز کا ہمیں یقین تھا وہ کیا تھی؟ بنجاست هو الماء، جس چیز کی ہمیں نجاست کا یقین تھا هو الماء، وہ پانی ہے. ہمیں یقین کس چیز کے بارے میں تھا؟ نجاست کے بارے میں، پانی کی. کس چیز کی نجاست کے بارے میں یقین تھا؟ پانی کی نجاست کے بارے میں یقین تھا. صحیح. وما نشک فعلا فی نجاسته هو البخار، اور جس کی نجاست میں اب ہم شک کر رہے ہیں اس وقت وہ بھاپ ہے. جی پہلے ہم شک کس چیز کے بارے میں کر رہے تھے؟ پہلے ہمیں یقین کس چیز کے طہارت کے بارے، نجاست کے بارے میں تھا؟ پانی کے.
اور ہم شک کس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں؟ بھاپ کی نجاست کے بارے میں. کہہ رہے ہیں موضوع الگ ہو گیا، دونوں کا موضوع الگ ہے، بھاپ الگ ہے، وہ پانی الگ ہے. والبخار غیر الماء، اور بخار جو ہے وہ پانی نہیں ہوتا. فلم یکن مصب الیقین فالشک واحدان، مصب الیقین والشک واحدان، پس یقین اور شک کا جو مصب ہے وہ ایک نہیں ہے. یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین تھا اس بارے میں آپ کو شک نہیں ہے، بلکہ شک کا مصب الگ ہے. جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین تھا اس کے بارے میں شک نہیں ہے، بلکہ شک دوسری شے کے بارے میں ہے. یقین تھا آپ کو پانی کی نجاست کے بارے میں، شک ہے بخار کی نجاست کے بارے میں. لہذا اگر موضوع ایک نہیں ہے تو استصحاب جاری نہیں ہوگا. استصحاب اسی وقت جاری ہوگا جب دونوں کا موضوع ایک ہو. نلخص البحث والدرس، خلاصة الدرس ونتيجة الدرس وخلاصة القول، يعني كيف بتعبر ليس مشكل. یعنی استصحاب کی شرط ہے یقین حالت سابقہ پر، حالت سابقہ کا یقین، یعنی حالت سابقہ متیقنہ، حالت سابقہ پر یقین. والشک فی اللاحق، یقین فی السابق والشک فی اللاحق. گزشتہ حالت میں یقین ایک شرط، دوسرے لاحق میں شک دو. اصولیین نے استصحاب کی شروط میں سے شرط یہ بھی بتائی وحدت الموضوع، یعنی موضوع دونوں کا ایک ہو. یعنی جس چیز کے بارے میں ہمیں یقین ہے، جس حالت کے بارے میں ہمیں، جس شے کے بارے میں ہمیں یقین ہے، اسی کے بارے میں ہمیں کیا ہو؟ شک ہو. اگر یقین کسی اور شے کی حالت کے بارے میں ہے، کسی اور شے کے بارے میں ہے، اور شک کسی اور شے کے بارے میں ہے، تو پھر وہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوگا. کیونکہ استصحاب کی ایک شرط وحدت الموضوع بھی ہے کہ دونوں کا موضوع ایک ہو. اگر ہم مثلا کیسے جاری ہوگا استصحاب کہ ہم نے صبح وضو کیا، ہمیں یقین ہے، وقت ظہر کے وقت ہمیں شک کر رہے ہیں، ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا ہمارا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا یا ختم ہو گیا، باطل ہو گیا، تو اس موقع پر ہمیں عمل کرنا ہے اس قول پر لا ينقض الیقین بالشک یا ولا تنقض الیقین بالشک. تم اپنے یقین کو شک سے مت توڑو، کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہے اسی شے کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے. یہاں پر موضوع ایک ہے. لیکن اگر موضوع الگ ہے، جس چیز کی حالت کے بارے میں آپ کو یقین تھا اس کا موضوع الگ ہے، اور جس چیز کی حالت کے بارے میں آپ کو شک ہے اس کا موضوع الگ ہے، تو پھر وہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوگا. مثلا آپ کو یقین ہے، پانی کی نجاست کے بارے میں یقین تھا، اور اب شک ہو رہا ہے آپ کو بخار کے بارے میں، بخار کی نجاست کے بارے میں، آپ کو بھاپ کی نجاست کے بارے میں شک ہو رہا ہے، تو یہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کا موضوع متفرق ہے، الگ الگ ہے، متغیر ہے، ایک موضوع نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غدا سیجی انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.